ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ آج میں آپ کو اسی ٹاپک پر تھوڑی دیر کے لیے وقت چونکہ بہت کم ہے اور مجھے طلباء نے بتایا ہے کہ 12 بجے کے اندر پروگرام کو سمیٹنا ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ اعلیٰ حضرت کی ذات تو وہ ذات ہے کہ 2 گھنٹہ نہیں 3 گھنٹہ نہیں، پوری رات ایک رات نہیں کئی رات اگر جلسے کیے جائے اور اعلیٰ حضرت کی شخصیت پر گفتگو کی جائے اور اعلیٰ حضرت کے فضائل و کمالات اور اعلیٰ حضرت کے علمی کارنامے، اعلیٰ حضرت کے فقہی استدلال، اعلیٰ حضرت کے علوم نافعہ اور اعلیٰ حضرت کے علوم پر اگر چرچا کیا جائے تو کئی راتیں اس کے لیے درکار ہوگی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت صرف ایک مولوی کا نام نہیں ہے۔ آپ جب اعلیٰ حضرت کو پڑھیں گے الحمدللہ ہماری عظیم الشان عظیم لائبریری میں 45,000 سے زائد کتابیں یہاں پائی جا رہی ہیں۔ اے طالبان علوم نبوت، آپ تو فیس بک میں پڑے ہو، آپ تو ٹویٹر و دیگر سوشل میڈیا میں پھنسے ہوئے پڑے ہو۔ ابھی میں بریلی شریف کل پرسوں حاضر ہوا، حضرت مولانا حنیف صاحب قبلہ بریلوی جو اس وقت محقق رضویات اور ماہر رضویات مانے جاتے ہیں، ان کے پاس ایک چھوٹی سی موبائل میں نے دیکھا۔ میں نے کہا حضور آج تو بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشائخ کو اینڈرائڈ موبائل استعمال کر رہے ہیں اور آپ نے 71 سال کی عمر میں رضویات کے حوالے سے جو آپ نے کارنامہ انجام دیا ہے قسم خدا کی، گزشتہ کئی صدیوں میں اس طریقے پر اور آنے والے وقتوں میں اور دور حاضر کے علماء میں کوئی مجھے اس طرح نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو حضرت سے میں نے کہا کہ آپ یہ اینڈرائڈ موبائل کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا میں اینڈرائڈ موبائل اگر استعمال کروں گا تو یہ جو کتابیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کتابیں سامنے نہیں آ پائیں گی۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز طلباء، آپ نے عرص مجددین منعقد کیا ہے، مجددین کی حیات طیبات کو آپ پڑھیں۔ حضرت علامہ حضرت شیخ عمر بن عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مجددین کی فہرست کو آپ پڑھیں اور ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح دین متین کی خدمت میں اپنی زندگی کو صرف کیا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کرو گے، آپ کی علمی گہرائی اور علمی گہرائی اور علمی تعمق آپ کو حاصل ہوگا اور آپ علم کے پہرے سرکار میں جتنا ٹوٹل لگاتے جاؤ گے علمی صوفیاں اور علمی موتیاں آپ حاصل کرتے جاؤ گے۔ اس لیے اپنے وقت کی قدر کرو۔ اور بات چلی ہے مجدد اعظم کی، بات چلی ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت جب دوسری مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے، میں تو کہتا ہوں آج جو کتاب الدولۃ المحمدیہ فی الحقیقۃ الخیریہ کے نام سے لائبریریوں میں پائی جا رہی ہے وہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ دنیا وہابیہ آج تک اس کتاب کا جواب نہیں لا سکی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 8.5 گھنٹے میں مکہ شریف کی سرزمین پر شریف مکہ کے اور ان وہابیوں اور دیوبندیوں کے اعتراضات کا مکمل جواب دیا ہے۔ اس کتاب کو آپ پڑھیں تو اس کتاب کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے الدولۃ المحمدیہ فی الحقیقۃ الخیریہ۔ یہ کتاب آپ نے کیوں لکھی؟ آپ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زندگی کو پڑھیں گے تو دوسری مرتبہ جب آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے جانے لگے اور دوسری مرتبہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو یہ پلان کوئی پہلے سے منصوبہ بند طریقے سے نہیں تھا، اچانک یہ پلان ہوا۔ حضرت علامہ شیخ حجت الاسلام حضرت حامد رضا جو آپ کے صاحبزادے ہیں وہ حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے بریلی شریف کے اسٹیشن سے، اعلیٰ حضرت نے انہیں رخصت کر کے جب واپس اپنے گھر آئے تو دل میں بےچینی بیدار ہوئی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی طاقت ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی جو انگڑائیاں تھی آپ کی دل میں بیدار ہوئی۔ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جن کی صبح عشق مصطفیٰ میں بسر ہو رہی ہے، جن کی شام بھی عشق مصطفیٰ میں بسر ہو رہی ہے، تحفظ ناموس رسالت کے فہرست میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سب سے پہلے نظر آ رہے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اعلیٰ
حضرت عظیم البرکت کے دل میں انگڑائی بیدار ہوئی، محبت نے آواز دی چلو حج کرنے کے لیے میں بھی چل رہا ہوں، لیکن والدہ محترمہ کی اجازت چاہیے۔ آپ ذرا دیکھو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنی والدہ کی خدمت میں حاضری دے رہے ہیں، والدہ کا کتنا احترام تھا آپ کے دل میں۔ میری قوم کے نوجوانوں، ماں کی عظمت اور ماں کی محبت اپنے دل کے اندر بساؤ، اعلیٰ حضرت کی زندگی کو پڑھو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کمرے میں داخل ہوتے ہیں، والدہ محترمہ چادر اوڑھ کر کے سوئی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ادب کا انداز ذرا دیکھو، اعلیٰ حضرت پہنچتے ہیں اپنی والدہ کے قدموں کے پاس اور والدہ کے قدموں پر اپنی آنکھیں رکھ کر کے اور اپنی پیشانی رکھ کر کے مر رہے ہیں۔ والدہ کے ہاتھ ہو گئی، گھبرا گئی، احمد رضا کیا بات ہے؟ کہا امی جان آپ مجھے حج میں جانے کی اجازت دے دیجیے، تو آپ نے اجازت دے دیا، والدہ محترمہ نے اجازت دے دیا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عاشق کو بلا رہے تھے ایک عظیم خدمت کرنے کے لیے، ایک عظیم خدمت کے لیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب مکہ شریف پہنچتے ہیں تو مکہ شریف پہنچنے سے پہلے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پہنچنے سے پہلے خلیل احمد امبیڈوی اپنے تمام حواریوں کے ساتھ ہے 6 سوالات پر مرتب ہے، ایک دستاویز تیار کر کے شریف مکہ تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کی طرف سے گورنر کی حیثیت سے اور کنٹرولر کی حیثیت سے مکہ کے اندر موجود تھے، شریف مکہ کے دربار میں سوال پیش کر دیا تھا۔ آپ لوگ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، لیکن یہ سارے اعتراضات ہیں، بڑے بڑے علماء آپ کے یہاں پائے جا رہے ہیں، اس کا جواب ہمیں چاہیے۔ شریف مکہ نے اس وقت کے بڑے عظیم عالم دین حضرت علامہ صادق کمال رحمۃ اللہ علیہ جن کا لقب رئیس العلماء ہے، اس وقت مکہ میں سب سے بڑے عالم تھے، وہ ان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا مولانا یہ اعتراض ہے، ان اعتراضات کا جواب ہمیں چاہیے۔ آپ نے وہ کاغذ لے لیا، اپنے گھر چلے آئے، حضرت علامہ شیخ صالح کمال رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر میلاد شریف مناتے تھے، بڑے بڑے علماء وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وہاں پہنچے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کی تعظیم کے لیے عرب کے مکہ کے علماء کھڑے ہو گئے، اعلیٰ حضرت کی تعظیم کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب پہنچ گئے تو حضرت علامہ صالح کمال رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں حضور جب آپ آ ہی گئے ہیں، میلاد شریف کی محفل ہے اور اس میلاد شریف میں آپ بھی کچھ بیان کر دیجیے تاکہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے، مجلس اختتام پذیر ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 2 گھنٹہ بزبان عربی عرب علماء کے سامنے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو تقریر کیا ہے تو کوئی اور موضوع نہیں تھا، موضوع علم غیب مصطفیٰ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطائی علم غیب کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 2 گھنٹے کی تقریر میں آیات طیبات کے ذریعے، احادیث کریمہ کے ذریعے، واقعات صحابہ کے ذریعے اتنے مدلل انداز میں بیان کیا کہ بڑے بڑے علماء وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تقریر ختم ہوئی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ہاتھوں کو بھی چوم رہے ہیں، پیشانی کو بھی چوم رہے ہیں۔ حضرت علامہ صالح کمال رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں، کہا حضور، فوراً انہوں نے الماری سے وہ کاغذ نکالا، کہا شریف مکہ کے دربار میں تو بندیوں نے اس طریقے کا اعتراض کیا ہے، حضور آپ نے جو تقریر کیا ہے اسی تقریر کو آپ کتابت کی شکل میں اور تحریر کی شکل میں دے دیجئے، یہی جواب ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر کے کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ میں ایسے ویسے نہیں لکھوں گا، لکھوں گا تو نہایت تحقیق کے ساتھ ہے، دلائل کا انبار لگا دوں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے وہ پرچہ لے لیا اور آئے اپنی قیام گاہ پر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے انہوں نے کہا تھا حضور 2 دن کا موقع ہے، 2 دن کا موقع ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سخت بخار کی شدت میں 8.5 گھنٹے میں الدولۃ المکیہ بالمعرفۃ الغیبیہ لکھ رہے ہیں، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے اعلیٰ حضرت کی حیات طیبات میں کہ اعلیٰ حضرت کا قلم چل رہا تھا، اتنی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا جبھی 5 صفحہ لکھ کر کے اعلیٰ حضرت اس کو صاف کرنے کے لیے حضرت علامہ حجت الاسلام کو دے رہے ہیں، حضرت علامہ برہان الحق صاحبزادے وہ بھی موجود ہیں، وہ لکھ رہے ہیں اور لکھ کر کے اس کو صاف کر
لکھ کر کے دے رہے ہیں 8.5 گھنٹے کی مدت میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اقامت المکیہ بالمادة الغیبیہ لکھ کر کے شریف مکہ کے دربار میں حضرت علامہ صالح کمال رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے پہنچا دیا. اور جب وہ کتاب شریف مکہ کے دربار میں پڑھی جاتی ہے تو آدھی کتاب بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شریف مکہ نے بڑے مجمع کر میں کہا واللہ یوتی حبیبہ علیم الغیب وہم یمتنعون. ان کا حال تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرما رہا ہے اور قیامنا وہابیہ اس کا انکار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ ہیں اعلیٰ حضرت. کسی نے پوچھا جب آپ بمبئی آئے وہاں سے کیونکہ جہاز کے ذریعے جانا ہوتا تھا اور جہاز کے ذریعے پانی والی جہاز تھی، پانی والے جہاز سے جب آپ ممبئی پہنچے تو کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیں بڑے بڑے محققین بڑے بڑے مصنفین جب تصنیف کرتے ہیں کتابوں کو تو ان کے سامنے کتابوں کا انبار لگا ہوتا ہے. کبھی اس کتاب کو دیکھتے ہیں، کبھی اس کتاب کو دیکھتے ہیں، کبھی یہاں سے حوالہ نقل کرتے ہیں، کبھی وہاں سے حوالہ نقل کرتے ہیں، کبھی یہ حدیث کبھی وہ حدیث. آپ کے پاس وہاں تو کوئی کتاب نہیں تھی. آپ نے اپنے ذہن و فکر پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے کیسے لکھ لیا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی کی روحانیات میری مجھ کو پڑھائی کر رہی تھی اور جب میں لکھ رہا تھا تو غوث اعظم فرما رہے تھے احمد رضا یہ حدیث لکھو، احمد رضا یہ آیت لکھو، احمد رضا یہ قول لکھو. 8.5 گھنٹے کی مدت میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے وہ کتاب لکھ دیا. وہ کتاب کیا تھی کہ جو بندیوں اور وہابیوں کے اوپر برق الہی بن کر کے گر رہی تھی. میں کہتا ہوں اب دولت المکیہ صرف اعلیٰ حضرت کی کتاب ہی نہیں ہے بلکہ غوث اعظم کی زندہ کرامت، غوث اعظم کی زندہ کرامت ہے. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے دور کے ولیوں کے سردار تھا. میں نہیں کہتا ہوں مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات ربانی میں لکھتے ہیں کہ جو وقت کا مجدد ہوتا ہے وہ اپنے وقت کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے، وقت کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس عظیم شخصیت کا نام ہے. آج ہم ان کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے خراج پیش کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کچھ لوگوں کو اعلیٰ حضرت کا نام ہضم نہیں ہوتا ہے. میرے دوستو عقیدت کا پہلو اپنے دل کے اندر غالب رکھو. اللہ کے ولیوں سے لڑنے والا اللہ سے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے کسی ولی سے جنگ کیا، جس نے کسی میرے ولی سے عداوت کیا تو اس کا مجھ سے اعلان جنگ ہے. تو اللہ کے ولیوں سے عداوت کرنے والا اللہ سے جنگ کرتا ہے اور اللہ سے جنگ کرنے والا وہ کہاں جائے گا آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اس لیے آج شہر بریلی میں آپ جا کر کے دیکھو، میں تو کہتا ہوں پورے بھارت میں پورے بر صغیر میں ہندو پاک برما بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کا جائزہ لیجیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے عرس کی ایک مجموعی تعداد آج 3 میدانوں میں ہو رہی ہے. ایک میدان میں تو اکٹھا ہونا بڑا مشکل ہے. اعلیٰ حضرت کے دیوانوں کا یہ حال ہے کہ بریلی شریف کی کوئی گلی ایسی نہیں رہتی ہے جہاں اعلیٰ حضرت کے دیوانوں کا ہجوم نہ پایا. جہاں اعلیٰ حضرت کے شہدائیوں کا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت بہت بڑے دولت مند تھے، اعلیٰ حضرت بہت بڑے پراپرٹی کے مالک تھے. اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کی حفاظت کیا، اعلیٰ حضرت نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کیا ہے. مجھے بتاؤ اس زمانے میں جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا دور تھا اسی زمانے میں الٹرا ساؤنڈ مشین آئی.
अल्ट्रासाउंड मशीन जब आई तो किसी ने आला हजरत अजीम अलबरकत की बारगाह में सवाल भेजा, हुजूर आयत करीमा तो है कि अल्लाह ही जानता है कि माओ के पेट में क्या है, लेकिन ये अल्ट्रासाउंड मशीन आ गई। इस मशीन के जरिए एक डॉक्टर जान लेता है कि मेल है कि फीमेल है, लड़का है कि लड़की है। तो अब ऐसी सूरत में डॉक्टर को भी पता चल गया, नर्स को भी पता चल गया, पूरे डॉक्टर्स के स्टाफ को पता चल गया कि उस माँ के पेट में लड़का है कि लड़की। तो ये तो उलूम इलाहिया को चैलेंज किया गया है, उलूम इलाहिया को चैलेंज किया गया है। हुजूर इसका जवाब रहमत फरमाएं। आप तारीख आला हजरत और हयात आला हजरत पढ़ करके देखें, उस जमाने में भी खानकाहें पाई जा रही थी, उस जमाने में बड़े बड़े खुतबा मुफक्किरीन की जमात पाई जा रही थी। किसी ने उसका जवाब नहीं लिखा तो जवाब आला हजरत अजीम अलबरकत ने लिखा। समसान अला मुशक्किल आयात उलूमिल अरहाम लिख करके आला हजरत अजीम अलबरकत की वो जात है जो जवाब दे रही है। आला हजरत का कलम चल रहा है, सुभान सुबह सामने आ रही है। आला हजरत का कलम चल रहा है, अल-अक़ाइद नबविय्या फिल फतावा रज़विय्या सामने आ रही है, जो पहले 12 जिल्दों में आई, फिर 20 जिल्दों में आई और आज 32 जिल्दों में तखरीज के साथ, आज 32 जिल्दों में इसका इंसाइक्लोपीडिया है। तो हिंदुस्तान बड़े सदीर बर्मा बांग्लादेश और दीगर इंग्लैंड अफ्रीका अमेरिका यूरोप बड़े आजम अमेरिका बड़े आजम अफ्रीका बड़े आजम यूरोप के बड़े दारुल में आला हजरत अजीम अलबरकत के इंसाइक्लोपीडिया अल-अक़ाइद नबविय्या फिल फतावा रज़विय्या पाई जा रही है। और बड़े बड़े मुफ्तियाने निज़ाम है, जब मसला फंसता है तो आला हजरत के इसी फतावा रज़विय्या ही से मसले का आपको कहना पड़ेगा। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का है। मेरे अजीज तलबा, आप आला हजरत को पढ़ें, आला हजरत की जिंदगी को पढ़ें। आपको तो सिर्फ मोबाइल और व्हाट्सएप देखता हूँ बहुत सारे लड़कों को, जब देखो तब इसी मोबाइल में लगे रहेंगे। अरे ये मोबाइल, साहब ने कहा कि मौलाना मैं अगर मोबाइल यूज करूंगा तो ये किताबें नहीं लिख पाऊंगा, मैं किताबें नहीं लिख पाऊंगा। जामिउल अहादीस आप पढ़ें उनकी, और दीगर किताबें उन्होंने लिखा है, पढ़ें आप मुहक्किक़ रज़वियात। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वक्त की कदर किया है इमाम अहले सुन्नत ने, वक्त की कदर किया है। आज तो आप फेसबुक पे आ गए, खोलते जा रहे हैं, आपका वक्त घंटा 2 घंटा चला गया। आला हजरत की बारगाह में एक साहब आए, वक्त की कदर बता रहा हूँ, आखिरी बात। आला हजरत अली रहमतुल्लाह रिज़वान की बारगाह में साहब आए, क्योंकि वक्त आला हजरत के नजदीक बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत अहमियत है। एक लम्हा बसर करते दौर मैंने जब मालूम किया तो मौलाना हनीफ बरेलवी फरमाते हैं कि मौलाना आला हजरत के ताल्लुक से हम लोग कहते हैं कि 1000 से ज्यादा किताबें उन्होंने लिखी है ना, कहते हैं कि नहीं कहते, 1000 से ज्यादा। मगर जब मैंने खुदा बख्श लाइब्रेरी बरेली शरीफ में पाई जाने वाले तमाम लाइब्रेरियों, आला हजरत अजीम अलबरकत के खानवादे में जहां जहां इल्म दोस्त पाए जा रहे थे, जब मैंने लाइब्रेरियों की किताबों को खंगाला तो तकरीबन 300 से 250 से ज्यादा किताबें ऐसी थी जो हमें मिली ही नहीं। या तो तक़सीम हिंद के मौके पर एक किताब ऐसी थी आला हजरत की, वो कलकत्ता के एक मुरीद के यहाँ पाई गई। लोगों ने उस मौके को भी गनीमत जाना और आला हजरत की एक किताब को लेकर के अपने अपने घर,
تو 700 سے زائد کتابیں آج اعلیٰ حضرت کی پائی جا رہی ہیں اور ابھی تحقیق کا کام جاری ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے عزیز طلباء، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پاس ایک صاحب آئے بیٹھے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ بتائیے کیا بات ہے؟ کہا حضور بس آپ کے روح زیبا کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے گئے۔ پھر دوسرے دن آئے اور جب لکھنے پڑھنے والوں تو حضرت مولانا غلام سید علی صاحب سے آپ پوچھئے، حضرت مولانا کمال صاحب، حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب سے آپ پوچھئے کہ جو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وقت کتنی اہمیت والا ہوتا ہے۔ دوسرے دن آئے پھر چلے گئے، تیسرے دن آئے تو کہا آپ 3 دن سے آ رہے ہیں، تیسرا دن ہے، کیوں آئے آپ بتائیے تو کوئی بات تو کہا حضور تعویذ چاہیے تھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سر پکڑ لیا، کہا آپ آئے بیٹھے رہے میرے پاس، آپ نے کوئی بات نہیں کہی، اگر آپ کو تعویذ ہی چاہیے تھی تو پہلے ہی بتانا چاہیے تھا، میرا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں، مجھے کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں؟ اللہ ذرا مجھے بتائیے میرے عزیز طلباء، آپ کتنا اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں؟ آپ اپنے قلب کا جائزہ لیجیے، ایسے نہیں پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا عرس منایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا عرس ایسے ہی نہیں منایا جا رہا ہے، ان کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا خراج پیش کرنے کے لیے انگلینڈ، افریقہ، امریکہ، برما، بنگلہ دیش، شری لنکا، ایسے نہیں بڑے بڑے ملک، دوسرے ملکوں سے لوگ آ کر کے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ وقت کا عظیم مجدد جن کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، میرے عزیز طلباء، اعلیٰ حضرت سے ہم اسی لیے محبت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کی زندگی کو آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، ان کی تصنیفات کا مطالعہ کریں، شمائل العنبر کا آپ مطالعہ کریں اور دیگر کتابیں، امتناع النظیر کا آپ مطالعہ کریں، اعلیٰ حضرت کے رسائل کا آپ مطالعہ کریں، فتاوی رضویہ شریف کا آپ مطالعہ کریں، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کا آپ مطالعہ کریں۔ جتنی بار آپ مطالعہ کریں گے، ایک بار استاد گرامی علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ نے مجھ سے کہا کہ مولانا میں جب اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب مطالعہ کرتا ہوں، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3، جب میں مطالعہ کرتا ہوں ہر بار مجھے کوئی نہ کوئی نیا جزیہ مجھے ضرور مل جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو جنہوں نے صرف مولوی سمجھا، اعلیٰ حضرت صرف مولوی نہیں تھے بلکہ مولوی گر بھی تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے فقہی کارناموں، علم سائنس کی دنیا میں آپ دیکھیں، فقہ کی دنیا میں آپ کو فقہ کا میدان تو آپ کا مخصوص میدان تھا، اس میں تو کوئی آپ کا جواب نہیں ہے الحمدللہ۔ اور علم حدیث کے معاملے میں آپ اعلیٰ حضرت کو دیکھیں، کس فیلڈ میں اور کس میدان میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زندگی کو واضح کیا جائے، بس یہی کہہ کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وادی رضا کی کوہ ہے مالا رضا کا ہے، یہ شمس دیکھیے، یہ شمس دیکھیے، وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، حامی سنت ماہی بدعت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھیے، اتنا شاندار سلام جب داغ دہلوی جیسا شاعر جو ہندوستان کا بڑا شاعر، جس کے اوپر پی ایچ ڈی کرنے والے، جس کے اوپر تحقیق کرنے والے ادبیات پر تحقیق کر کے ادیب بن رہے ہیں، ان کے جب انہوں نے اعلیٰ حضرت کے سلام کو دیکھا تو کہنے پر مجبور ہو گئے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، یہ سبت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ کسی نے کہا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اللہ رب العزت میدان محشر میں صرف ان کے ایک شعر پر اللہ انہیں بخشش
کا پروان عطا فرما دے گا۔ وہ شعر کون ہے؟ ہم اور آپ روز نماز فجر کے بعد گنگناتے ہیں۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، ساتھ ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے پڑوسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ پیشانی مبارک سے لے کر کے پیر اقدس اور قدم ناز کے ناخن شریف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایک معجزے کا ذکر کر دیا۔ پیشانی کی بات آئی، بینی مبارک کی بات آئی، دندان مبارک کی بات آئی، دہن اقدس کی بات آئی، بطن مقدس کی بات آئی، زہر اقدس کی بات آئی، دست ناز کی بات آئی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کلام اور اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھتے جائیے، عشق مصطفیٰ کا نور آپ کے دل میں پیدا ہوتا جائے گا اور آپ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوتی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مبلغ اسلام، نعرہ رسالت۔ وہ ہیں